حفاظت کرو گے اللہ تمہاری عزتوں کا محافظ ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہر ایک کی عزت کی حفاظت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو تونگر بنا دے، صاحب مال کے مال میں برکت فرما دے اور مخلوق کے غیب خزانوں میں مدد فرمائے۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک بنا، صدقہ جاریہ بنا اور بے اولاد کی چھوڑیوں کو بارونق بنا۔ جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ جس طرح آج ہم تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما۔ بند کر لو بھائی۔ یہ بھائی سے گزارش ہے جب اس طرح موبائل بھول جائے انسان تو فوراً اس کو بند کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان بھول جاتا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مسجد میں کھولنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کو پاک سرزمین ترانہ تو آتا ہی ہے نا، کس کس کو آتا ہے ہاتھ تو کھڑا کریں۔ بچپن میں تو پڑھا ہوگا نا، کبھی دیکھا آپ نے کہ ترانہ چل رہا اور کوئی ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ جہاں کھڑا ہے وہاں سے حرکت کر جائے، کبھی کرتا؟ تو بھائیو دیکھو مخلوق کی کلام کے کتنا احترام ہے، تو خالق کی جب کلام ہو تو ہمیں احترام کرنا چاہیے نا۔ اللہ آپ کو عزت سے نوازے۔ یہ سوال ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ضاد پڑھنا چاہیے یا دال پڑھنی چاہیے؟ ضاد پڑھنا چاہیے، دال نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر حدیث کا حوالہ دیا کریں۔ اللہ آپ کو عزت دے، بڑی اچھی بات ہے۔ کسی بھائی کو ساری حدیثوں کا حوالہ چاہیے تبھی درس سے فارغ ہو کے لکھ سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اگر کسی کو لکھا ہوا چاہیے تو اپنا ای میل ایڈریس دے دیں، انشاءاللہ صبح تک پہنچا دیا جائے گا۔ تقریر کے اندر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے تقریر درس تھا نا، مناظرہ تو نہیں تھا نا؟ کیوں جی؟ درس تھا نا، میں بھول نہ جاؤں، درس تھا نا، تو درس میں سمجھانا ہوتا ہے، حوالے دینا نہیں ہوتا۔ کچھ بھائیوں نے دعا کی، درخواست کی ہے، دعا کرو جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کو کروڑ رحمتوں سے نوازے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے۔ سوال یہ ہے کہ فوت شدگان سنتے اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائی جو ہم قبرستان میں جا کے سلام کہتے ہیں یہ وہ سلام نہیں جس کا جواب دیا جاتا۔ سلام کی دو قسمیں ہیں، کتنی؟ سلام تحیہ، سلام دعا۔ سلام تحیہ کا جواب ہوتا ہے رد السلام، فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب کوئی سلام کہے تو تم اچھا سلام کا جواب دو۔ ایک ہوتا ہے سلام دعا جو ہم جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، آگے یغفر اللہ لنا وَلَكُمْ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ لگتا ہے کبھی قبرستان میں نہیں گئے۔ اللہ پکے پکے جانے سے پہلے یہ دعائیں یاد کروا دے، لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ یہ دعا ہے، دلیل کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں التحیات کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اس بھائی نے ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے، کون سنائے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر جواب ہی دینا ہو، ہم کہتے نا ہم پر بھی سلام ہو، آپ نے کبھی التحیات میں کہا ہے وعلیکم السلام؟ بولے کیوں نہیں کہا؟ آپ کہتے تو ہیں السلام علینا، تو کہا کریں وعلیکم السلام، کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، نیک لوگوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی۔ تو سلام کے کتنی قسمیں ہیں؟ سلام تحیہ اور سلام دعا، اور تیسری قسم سلام متارکہ بھی ہے، جیسا کہ
ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال سلام علی ساستغفر لک ربی، میرے باپ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں آج سلام کہتا ہوں، آج کے بعد تو میں نہیں ملوں گا، کیونکہ باپ نے کہا تھا نا لارجمنک وہجرنی ملیہ، میں تمہیں رجم کر دوں گا مار مار کے، تو یہ سلام متارکہ ہے۔ تو جب تک قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا میرے بھائیوں غلطیاں تو ہوں گی۔ اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کس جنگ میں شہید ہوئے؟ میرے بھائی کسی جنگ میں بھی شہید نہیں ہوئے تھے۔ سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ احد کی جنگ میں دانتوں کی 6 پھلیاں اڑی تھیں۔ امام خطابی کیا لکھتے ہیں؟ ذہبت منها فلقہ ولم تقلع من اصلها ولم تقتلع من اصلها، دانتوں کی 6 پھلیاں اڑی تھی، بالکل جڑ سے نہیں اکھڑے تھے۔ میں نے اس کی ذرا دقت سے بات آپ کو بیان کی۔ اور جنگ کون سی تھی؟ احد کی۔ اور وار کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن قمیعہ، جس نے ایک پتھر مارا، کہتا ہے خذها وانا ابن قمیعہ، اس وار کو برداشت کرو عبداللہ بن قمیعہ کا، اور دوسرے کا انتظار کرو۔ تو آپ نے فرمایا ما لک اقماک اللہ، اللہ تیرے ٹکڑے کرے، میں نے تمہیں کیا کہا؟ فسلط اللہ علیہ تیس جبل فجعلہ بنطحہ قطعة قطعة قطعة، اللہ کے رسول کا یہ کہنا تھا، ایک جنگلی بکرا آیا جس نے مار مار کے سینگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کیا اللہ رب العزت بغیر سبب کے جسمانی صحت عطا کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے۔ بتاؤ یونس علیہ السلام بیمار تھے کہ نہیں؟ بولیں، کس ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا؟ جواب دو گے۔ ٹیبلٹ تو کھائی ہوں گی نا؟ چلو کیپسول لیے ہوں گے، اور سی سی یو وارڈ میں رکھا ہوگا ان کو۔ اللہ میرے بھائی وہ سبب کا محتاج نہیں، اس نے تو کدو کی بیل اگائی، اسی کو ڈاکٹر پی ایچ ڈی بنا دیا کہ علاج تو نے کرنا۔ کون سا دودھ وہاں پیا؟ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کدو اگایا اور اس کو ڈاکٹر بنا دیا۔ وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج۔ آپ کو پتہ ہے کہ نمرود کو اللہ نے کیسے مروایا؟ کس کو بھیجا تھا؟ کتنے ہزار فوج آئی تھی؟ ایک ذاکر کو بھیجا، جاؤ جا کے تیرے لیے بیڈ روم تیار ہے، چپ کر کے بیٹھ کے ذکر کرو۔ وہ وہاں سے اڑا جہاں بیٹھا تھا، بھاگتا ہوا آیا، دیکھا کہ 2 دروازے کھلے ہیں، 2 کو چکر لگائے، کہا دروازے تو کھلے، گھس گیا اندر، جا کے بیڈ روم پہ بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے نیک آدمی جو ہیں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر انہوں نے اللہ کا ذکر ہی کرنا ہوتا ہے، نیکی کرنی ہوتی ہے۔ اس نے تھوڑے سے 2 چکر لگائے اور ذکر میں مشغول ہو گیا، اس کو مصیبت پڑ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو نیک لوگ جو ہے وہ کام تو نیک کرتے ہیں، برے لوگوں کو تو اچھا نہیں لگتا۔ اس نے جوتی پکڑی، مارتا تو وہ ذکر کرنے والوں کا تھا، پڑتی کہاں تھی؟ اپنے ہی سر پہ، اور آخر مر گیا۔ تو اللہ رب العزت کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ تو مچھروں سے بندے مروا دیتا ہے۔ وہ پانی کو حکم دے 2-2 لاکھ بندے مار دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ سب کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے پانی سے بندوں کو، اس لیے اس کی بادشاہی کو مان لو۔ جو نہیں مانتا، منوانے کے طریقے اس کے پاس بڑے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آج ہمارے لیے بھی بغیر سبب کے جسمانی صحت کا سامان اللہ کر سکتا ہے جب ہمارا ایمان ویسے بن جائے۔ ایک بھائی کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو حافظ قرآن بنائے اور محترمہ والدہ گرامی کو صحت و عافیت سے نوازے۔ بارک اللہ۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی
اللہ اللہ سب مل کر بولو اللہ اللہ شرمانا چھوڑو اللہ اللہ لہرا کر بولو اللہ اللہ لہرا کر بولو